الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی اسراء اور معراج سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اسراء یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے رات میں چلنا، رات کے بیشتر حصے میں چلنا یا پوری رات میں چلنا، اور شریعت کی اصطلاح میں جب اسراء کا کلمہ بولا جاتا ہے تو اس سے مقصود اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے جس میں اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے ایلیا کی مسجد بیت المقدس تک آپ گئے اور اسی رات میں واپس بھی آ گئے۔ اسراء یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشانی کے ذریعے تائید فرمائی۔ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق کی سواری پر سوار کر کے جبریل علیہ السلام کی صحبت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچے۔ مسجد کے دروازے کے ایک حلقے میں براق کو باندھ دیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ لے کر کے آئے، ضیافت کے لیے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو چھوڑ کر دودھ کو اختیار کر لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہدیت للفطرہ، فطرت کی آپ کو ہدایت مل گئی۔ تو یہ مختصر واقعہ ہے اسراء کا۔ معراج یہ دوسرا حصہ ہے اور اسراء یہ پہلا حصہ ہے۔ اسراء کی دلیل اللہ کی کتاب میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا کہ جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں اتار رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی آیات اور نشانیاں دکھلائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ تو رہی قرآن پاک سے اسراء کی دلیل۔ حدیث میں اسراء کی دلیل انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جو صحیح مسلم میں 162 نمبر پر مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق کو لایا گیا۔ وہ ایک ایسا جانور تھا جو سفید، لمبا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اپنے پاؤں وہاں تک رکھتا تھا جہاں تک ایک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا، اور میں نے اس جانور کو اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء کرام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں مسجد میں داخل ہو گیا
میں نے اس میں 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر میں نکلا۔ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، شراب کا ایک برتن لے کر اور دودھ کا دوسرا برتن لے کر میں نے اس میں سے دودھ کو اختیار کر لیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد میں بقیہ حدیث صحیح مسلم میں مذکور ہے، اس میں آسمانوں پر چڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا تذکرہ، یعنی اسرا کا، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانے کا تذکرہ بہت ساری احادیث میں آیا ہے، جن میں سے کچھ صحیحین میں ہیں، کچھ سنن میں ہیں، کچھ حدیث کی اور کتابوں میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ کرام نے اس کی روایت کی ہے۔ 30 صحابہ تک اس کی تعداد ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد میں حدیث کے روایت کرنے والوں اور ائمہ دین کی ایک بڑی تعداد نے ان سے روایت کیا ہے۔ تمام مسلمان علماء، علماء سلف، علماء خلف، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں، بلکہ اگر یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ ان کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا صحیح اور برحق ہے۔ اس بات پر قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشفا میں اور السفارینی نے اپنی کتاب لوامع الانوار میں اجماع نقل کیا ہے، اور یہ اسرا کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم و روح کے ساتھ سفر تھا، بیداری کی حالت میں تھا، خواب کی حالت میں نہیں تھا۔ صحیح نصوص اسی پر دلالت کرتے ہیں، عام صحابہ کرام کا بیان بھی یہی ہے، اور اہل سنت اور محقق اہل علم بھی یہی بات کہتے ہیں۔ امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں کہ اسرا کی حدیث میں اسرا کا واقعہ اس انداز سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم کے ساتھ میں بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا گیا، اور قاضی عیاض اسی بات کو ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عام اہل علم، صحابہ کرام اور ان کے بعد کے تمام اہل علم یہی بات کہتے ہیں۔ چنانچہ قاضی عیاض کہتے ہیں ذہب معظم السلف والمسلمین الی انہ اسراء بالجسد وفی الیقظہ وہذا هو الحق، کہ سلف کی اکثریت اور مسلمانوں کی اکثریت یہ بات کہتی ہے کہ اسرا یہ جسم و روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوا، اور یہی برحق ہے۔ یہی عبداللہ ابن عباس، جابر رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ، ابی حبہ البدری رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایسے ہی ضحاک، سعید ابن جبیر، قتادہ، ابن المسیب، ابن شہاب، ابن زید، حسن، ابراہیم، مسروق، مجاہد، عکرمہ، ابن جریج، اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول کی دلیل، اور اسی طرح سے طبری کا یہی قول ہے، امام احمد ابن حنبل کا یہی قول ہے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہی قول ہے، اور فقہاء، محدثین، متکلمین، مفسرین کی اکثریت جو متأخرین میں سے ہیں ان کی اکثریت کا بھی یہی قول ہے۔ ایک نہایت منفرد محقق کہتے ہیں ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اسرا 2 بار ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح بات جس پر تمام ائمہ نقل موجود ہیں کہ اسرا مکہ میں ہوا ہے اور صرف 1 بار ہوا ہے اور بعثت کے بعد ہوا ہے۔ عجیب، یعنی حیرانی ہے، تعجب ہے ان لوگوں پر جن کا کہنا ہے کہ اسرا کئی بار ہوا ہے،
کیسے وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرایا جاتا ہے، معراج کرایا جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ پر 50 وقت کی صلاح فرض کی جاتی ہے، پھر آپ واپس لوٹتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے پھر واپس ہوتے ہیں۔ اس طرح کئی بار موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان آمد و رفت رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنا فرض نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف بھی کر دی، اور 50 وقت کا ثواب دوں گا اور صلاح 5 وقت ادا کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کو پھر دوسری بار اسرا کرایا جاتا ہے اور پھر یہ واقعہ ہوتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار 50 کو 5 کر دیا، پھر دوبارہ گئے، پھر آپ پر 50 فرض کر کے پھر 5 کیا گیا، 2 بار 3 بار، کئی بار ایسا واقعہ ہو، تو یہ کتنی حیرانی اور تعجب کی بات ہے۔ تو یہ تو رہا اسرا سے متعلق۔ اب آئیے معراج سے متعلق گفتگو کر لیا جائے۔ معراج کے سلسلے میں ہمیشہ اسرا کے ساتھ ساتھ بات ہوتی ہے، احادیث میں بھی اسی طرح اس کا ذکر ہے اور اہل علم بھی اسی طرح اسے بیان کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہوا ہے۔ اسرا رات کے ایک حصے میں چلنے کو کہتے ہیں، اور معراج یہ عربی زبان میں اس آلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اوپر چڑھا جاتا ہے، جیسے سیڑھی وغیرہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اوپر چڑھتا ہے، لیکن ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، اللہ ہی اس کی کیفیت جانتا ہے۔ معراج کا لفظ جب شرعی اصطلاح میں بولا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس سے اوپر آسمان دنیا پر چڑھے، اور اس کے بعد میں بقیہ آسمانوں پر گئے، 7ویں آسمان تک گئے، اور آسمانوں میں انبیاء کرام کے مقامات کے مطابق ان سے ملاقات کی، انہیں دیکھا، ان سے سلام کیا۔ انبیاء کرام نے آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اور پھر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جبریل علیہ السلام کو ان کی اس اصلی صورت میں دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی صلاۃ فرض فرمائی اور آپ سے گفتگو فرمائی، اور پھر آپ زمین پر واپس اتر آئے۔ یہ معراج کا مختصر واقعہ ہے جو بالکل صحیح طور پر ثابت ہے، اور یہ معراج کا واقعہ اسرا کے ساتھ ساتھ ہوا ہے، یعنی اسی رات، جس رات آپ مکہ سے بیت المقدس تک گئے، اسی رات بیت المقدس سے اوپر 7 آسمانوں کی آپ نے سیر بھی کی۔ کتاب و سنت میں اس کا ذکر ہے، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نجم میں، أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى وَلَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب معراج میں جو واقعہ ہوا، اور جو اللہ نے آپ کی تکریم فرمائی، اور جو سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اور سدرۃ المنتہا کو جس کیفیت میں دیکھا، اس پر جو چیزیں اللہ کے حکم سے چھا گئیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سونے کے پتنگے اس پر چھا گئے، اور اس کا حسن دوبالا سہبالا اور کتنا زیادہ بلند ہو گیا کہ اس کو انسانی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عام رکھا ہے، اس کے حسن کو لفظوں کا جامع نہیں دیا ہے۔ سنت میں معراج کی خبر بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے، چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جس کا کچھ حصہ ہم اسرا میں بیان کر چکے ہیں، اسی میں آگے جا کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہمیں آسمان پر چڑھایا گیا، ہمیں آسمان پر چڑھایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، سوال ہوا
آپ کون ہیں؟ جواب دیا گیا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں، ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا اور ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ آسمانوں پر چڑھنے اور نبیوں سے ملاقات کا ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے کہا پھر ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں اور اس کے پھل گھڑے کی طرح ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چیز چھانا تھا چھا گئی، یہاں تک کہ وہ تبدیل ہو گیا، اور اللہ کی کوئی مخلوق اس کی صفت بیان نہیں کر سکتی۔ اس پر جو حسن طاری ہو گیا تھا، جو جمال اور جو خوبصورتی چھا گئی تھی، اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی کرنا تھی اپنے بندے پر وحی فرمائی، اور دن اور رات میں 5 وقت کی صلاۃ فرض کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اترے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ جواب دیا 50 وقت کی صلاۃ فرض کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے، اس لیے کہ آپ کی امت 24 گھنٹے میں 50 وقت کی صلاۃ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے بنو اسرائیل کو آزمایا ہے، میں نے ان کا خوب اچھا تجربہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول کیا اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس واپس گیا، میں نے کہا اے میرے رب میرے امت پہ تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 اور کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ اللہ نے 5 کی تعداد میں کم کر دیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے، آپ کی امت اتنی بڑی تعداد میں صلاۃ کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتی، آپ تخفیف کا سوال کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں برابر اپنے رب کے پاس واپس ہوتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام سے واپسی میں ملاقات کرتا رہا، یہاں تک کہ آخری وہ وقت وہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان صلاتوں کی تعداد گھٹا کر کے 5 کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر صلات کو 10 گنا کر کے ان کا ثواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے پڑھیں گے 5 وقت کی صلاۃ اور ثواب ملے گا 50 وقت کا۔ یہ صحیح مسلم میں 162 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث معراج سے متعلق حدیث قریب الفاظ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہے، جس میں سے مالک ابن صعصع، ابو ذر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جن کی احادیث صحیحین وغیرہ میں ہے۔ ایک یہاں تنبیہ یہ آپ کی نظر میں رہے کہ اسراء اور معراج یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نشانیوں میں سے ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کے صحیح ہونے کا عقیدہ رکھے اور یہ یقین رکھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عظیم فضیلتیں ہیں، آپ کی 2 عظیم منقبتیں ہیں۔ بقیہ رسولوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امتیاز سے نوازا ہے، لیکن اس عقیدے کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ شب معراج کا جشن منایا جائے یا شب معراج ایک تاریخ سال کی متعین کر کے اس میں مخصوص نوافل ادا کیے جائیں، جیسا کہ بعض عام مسلمان ایسا کرتے ہیں جو اس مسئلے کو نہیں جانتے۔ یہ سب بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو اس کا قطعاً حکم نہیں دیا ہے، نہ ہی سلف میں سے کسی نے ایسا کیا ہے اور نہ ہی
وہ علماء کرام جو ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، ان علماء نے بھی اس کا حکم نہیں دیا ہے اور اس کا جواز نہیں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے اہل علم نے، اہل سنت کے اہل علم نے اس بات کو نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں رات کو جو کچھ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے دین میں ایک بدعت ہے، وہ غیر مشروع عمل ہے۔ تمام ائمہ اسلام اس کی عدم مشروعیت پر متفق ہیں۔ ایسا کرنے والے جاہل اور بدعتی لوگ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر جا چکے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح مسلم میں 2697 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی نئی چیز اپنی طرف سے اضافہ کرے تو اسے رد کر دیا جائے گا، اسے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال ہم اسراء اور معراج کو برحق جانتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شرف ہے، اور یہ ایک آپ کی امتیازی اور خصوصی شان ہے، لیکن ہم اس کی بنا پر کسی بدعت میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔